اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں فزکس کے پروفیسر اور بہت سارے سماجی اور سیاسی معاملات پہ فلسافیکل ایشوز پہ لکھتے ہیں پرویز ہند بھائی. اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ میری بھی رائے ہے کہ گاندھی جو کہ مذہبی اتوار اور سمبل استعمال کرتے تھے، وہ he turned out to be ultimately a secular leader. اور جناح جو ایک بڑے سیکولر لیڈر تھے اور گوکھلے کے ماننے والے تھے، وہ بن گئے کمیونل لیڈر یا آپ کہہ لیں ریلیجس لیڈر، جس کی بنیاد پہ تقسیم ہوئی. اور دوسرا یہ کہ پاکستان جو بنا، جو آپ نے بات سنی ہوگی، اس پر ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ ہم نیشن اسٹیٹ کو نہ بنے. ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں، نیشن اسٹیٹ ہیں. یہ جو کنفلکٹ چلا ہے، جو اب تک چلا جا رہا ہے، کنفیوژن جو جس کی وجہ سے قومی تعمیر نہیں ہو پا رہی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سن 1919 میں جلیاں والا باغ کا واقعہ پیش آیا تھا امرتسر میں، جس میں آپ کو پتہ ہے انگریز نے کس بے دردی سے سینکڑوں کو قتل کیا تھا. اور پھر یہ وہی زمانہ تھا جب خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا تھا. تو گاندھی نے یہ سوچا تھا کہ اب انگریز سے ہم یوں نبٹ سکتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو مل جائیں. چلو یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، خلافت کا ہے، اور اس وقت انگریز کعبہ پہ بھی قابض ہے، اس نجف پہ بھی ہے، پورے اسلام کی دنیا پر قابض ہے. تو کیوں نہ ہم اکٹھے ہو کر مل کر ایک دھکا دیں انگریز کو نکالنے کے لیے. تو خیر میں ویسے سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی مذہبی معاملہ ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، تو پھر مذہب سامنے آتا ہے. اور جیسا کہ جناح صاحب نے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ اس کے بعد پھر کمیونلزم، ہندو مسلم فساد، فرق بڑھے گا، تو یہ بات درست تھی. اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جناح صاحب نے کیا سوچا تھا کہ پاکستان کس قسم کی ریاست بنے، سیکولر ریاست بنے یا اسلامی ریاست بنے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کبھی سیکولرزم کی بات نہیں کی. کبھی ان کے ایک بیان میں بھی، ایک تقریر میں بھی سیکولرزم کا لفظ نہیں پایا جاتا. اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ 11 اگست کی تقریر ہے. جی مجھے یاد ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بھارت کی، انڈیا کی جو آئین ساز اسمبلی تھی، اس میں 3 دن وہ زیر بحث رہا، اور ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے وہ اسے زیر بحث لائے کہ دیکھیے جناح پاکستان میں ایک سیکولر ریاست بنانے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے آئین میں اس بات کو انشور کرنا چاہیے. اس پہ 3 دن گفتگو ہوئی. ہاں، مگر دیکھیے یہ جو 11 اگست کی تقریر تھی، یہ پہلی تقریر تھی اس نوعیت کی. اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اس کے بعد بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے جناح صاحب نے یہ کہا کہ یہاں شریعت کا نفاذ ہوگا، یہ ایک اسلامی ریاست بنے گی، شریعت سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں وغیرہ. اور یہ سن 48 کی بات ہے. تو جو ایک تقریر ہے، اس کو صحیح طور پہ ایک پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت خطرہ یہ تھا کہ بڑے پیمانے پہ قتل و غارت ہوگی انڈیا میں، یعنی کہ سرحد کی اس پار ہوگی. اور اس کو روکنے کے لیے جناح صاحب نے یہ بات کہی، اور بروقت کہی، اور بہت اچھی کہی. لیکن اس بات کو انہوں نے پھر سے دہرایا نہیں. اب سچی بات یہ ہے ان کی کابینہ میں ان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو احمدی تھے، ان کے وزیر قانون جو تھے وہ ہندو تھے. تو انہوں نے کافی اس بات کو عملی طور پہ دیا کہ یہ ملک سب کا ہے، ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا انکلوسیو ایٹیٹیوڈ. ہاں جی شاید یہ ان کی ذاتی خواہش ہوگی، لیکن جب آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، کہ اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ایک علیحدہ ملک بنایا جائے،
تو پھر ایسی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں کہ جن کے اوپر آپ کا پھر کنٹرول باقی نہیں رہتا. تو جب یہ بتائیے کہ یہ جو اگر پاکستان نے سارے ہی مسلمانوں کے لیے ایک بننا تھا تو آدھے مسلمان تو ہندوستان میں رہ گئے، اور جو باقی ہمارے ساتھ آدھے زیادہ آئے تھے مشرقی پاکستان والے، وہ اس سے علیحدہ ہو گئے. تو تاریخ اعتبار سے تو یہ ہوا ثابت کہ مذہب کی بنیاد پہ ریاست کی تشکیل سے وہ ریاست کو دوام نہیں مل سکتا. اسلام خطرے کا نعرہ تو بعد ازاں آیا جب مسلم لیگ کی قیادت، جس کی یہاں کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی مہاجر قیادت کی، تو انہوں نے اسلام خطرے کا نعرہ لگا کر اپنا حل کا انتخاب بنانے کی کوشش کی. اب دیکھیے، یہ سیاست کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس چیز سے، جس بات سے لوگ حرکت میں آئیں، ان کو متحرک کرنے کے لیے آپ کو پھر ان کی پسند کی بات کرنی ہوتی ہے. اگر تو جناح صاحب کو پاکستان میں سیکولر ملک بنانا ہوتا تو پھر وہ کانگریس میں شامل ہو جاتے نا. کانگریس تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں ہم وہ لمبا عرصہ شامل رہے مسلم لیگ کی نسبت چھوڑنا پڑا ان کا کانگریس کا عرصہ لمبا ہے اگر گنا دیکھا جائے تو. جی لیکن اب ان کی کمپٹیشن تو نہرو کے ساتھ بن رہی تھی. نہرو تو واضح الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ میں انگریز کے جانے کانگریس میں بھی وہ تلک کے خلاف تھے، حالانکہ تلک کا کیس بھی لڑے، لیکن وہ گوکھلے کی روایت کے حامی تھے. تلک کے بھی اس طرح سے خلاف نہیں تھے، تلک کے ساتھ دوستی تھی. ہاں دوستی تھی، تلک کا کیس بھی لڑے، لیکن کانگریس میں یہ دو رجحان تھے اور وہ گوکھلے کے رجحان کے قریب تھے. کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا مسئلہ بھی ہے. بالکل. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ابد سے یہاں ہیں اور ہماری شروعات، انسان کی شروعات بھی اس دھرتی سے ہوئی، ہند کی دھرتی سے. اور وہ کہتے ہیں کہ سنسکرت ہماری جو مقدس زبان ہے وہ بھی یہیں کی پیداوار ہے، اس مٹی سے بنی. اب نئی سائنسی تحقیق اس بات کو غلط ثابت کر رہی ہے، اور یہ پتہ ہمیں چل رہا ہے کہ دراصل سنسکرت باہر سے آئی ہوئی زبان ہے، ایران سے اور یورپ سے. اور اس بات کو جو ہندوتوا کے علم بردار ہیں اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر کے لوگ ہیں، اسی مٹی کے ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے. وہ مسلمانوں کو باہر سے آنے والے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسی لیے ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص جو زمین جو اس دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے وہ باہر سے آیا ہوا ہے، اس کے آباء و اجداد باہر سے آئے تھے. تو ہمیں اس بات پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اور میرے آباء و اجداد باہر سے آئے تھے. چلو عرب سے آئے تھے، یا بلوچ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلا انسان بلوچستان میں پیدا ہوا ہے، اور ابھی لیٹسٹ ریسرچ میں ثابت بھی ہو گیا ہے. مگر وہ بھی افریقہ سے آئے تھے، جس طرح آپ اور میں افریقہ سے آئے ہیں. ہمارے یہ بات چھوڑیے، یہ ڈراویڈین نیشنلزم جو ہے وہ ایرین انویژن کو بڑا کریٹیکلی دیکھتا ہے، اور میری ڈراویڈین نیشنلسٹ سے بڑی اچھی دلچسپ گفتگو رہی انڈیا میں. ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ، آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. مختصر یہ جی کہ نیشنلزم انسانوں کو علیحدہ کرتا ہے. ہمیں صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسانوں کے جینز میں ہمارا جو ڈی این اے ہے، آپ کا، میرا اور افریقہ کے رہنے والا ایک حبشی کا، اس ڈی این اے میں بہت ہی معمولی فرق ہوتا ہے. اس بات کو اگر ہم قبول کر لیں تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ جو تضاد ہمارے ہاں بن گیا کہ ہم اسلامی ریاست ہیں یا قومی ریاست ہیں، اس کے باوجود کہ 73 کا آئین بھی آ گیا، اس کے بعد باوجود بھی یہ کرائسس ہے موجود رہا اور اب تک چلا آ رہا ہے. اگر یہ اسلامک ہے معاملہ ہے تو پھر اس سے باقی دنیا کے مسلمانوں میں بھی لاگو ہوتا ہے، وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ ایری مسلم کین بی سٹیزن آف پاکستان انکلوڈنگ انڈیا مسلم. جی، اس میں جناح صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں ریاست کا تصور ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو قرآن شریف میں
उसका जरूर जिक्र होता, लेकिन अरबी में रियासत के लिए तो कोई लफ्ज ही नहीं है। दौलत का ये सोचा ही नहीं गया था कि कौमी रियासतें जिनकी जोग्राफियाई हुदूद होंगी कभी वजूद रखेंगी। ये तो एक नया तस्वुर है। ये तो 1648 का है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, जो यूरोप के एक शहर में हुआ, और यूरोपी हालात को सुलझाने के लिए ये सुलह की गई थी। उसके बाद कौमी रियासत, नेशन स्टेट का तस्वुर जन्म लेता है। तो अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत क्यों नहीं बन सका, तो मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि इस्लामी रियासत है क्या? जिसको रियासत मदीना कहा जाता है, दरअसल ये एक माहदा था मीसाक मदीना के नतीजे में, जिसमें मुख्तलिफ कबाइल शामिल थे, लेकिन इसमें एक रियासत के खदोखाल पर कतन कोई गौर नहीं किया गया, उसके तौर तरीके तय नहीं किए गए, उसके लिए कोई आइन नहीं बनाया गया। लिहाजा आज तक ये कंफ्यूजन है कि इस्लामी रियासत है क्या। अब इसके ऊपर चलिए मौलाना मौदूदी का अपना ख्याल है, सैयद कुतुब का अपना ख्याल है, मगर ये तो बाद के लोग हैं ना जो कहते हैं कि ये इस्लामी रियासत ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। या उससे पहले अगर आप देखें तो कुछ और, इमाम अल गजाली का है, उन्होंने भी इसके ऊपर, इब्न खल्दून ने इस पर गौर किया था। लेकिन ये तो इनफरादी, ये तो अफराद हैं जो अपनी राय का इजहार करते हैं। इस्लाम में तो इस्लामी रियासत है ही नहीं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी मुल्क है। इसमें अलग अलग तहजीबें हैं, अलग अलग ज़बानें हैं, अलग अलग मज़ाहिब हैं और मसलक हैं। तो अगर आप मज़हब का मसला भी हल कर लेना कि अगर सारे मुसलमान होते यहाँ पे, फिर भी यहाँ अमन ना होता, इसलिए कि यहाँ मुख्तलिफ मसलक हैं। और जो सबसे बड़ा फ़र्क आया शिया सुन्नी का, ये तो तारीख़ी है, कभी हल नहीं हो सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को मुस्तक़बिल की तरफ देखना है, खुशहाल मुल्क बनना है, तो हमें वो करना होगा जो बाकी दुनिया करती है, यानी कि मज़हब आपका ज़ाती सवाल रहे, ये रियासत इससे बिल्कुल अलहदा हो जाए।